اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ اس شخص کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں جس کی ایک ہی نیکی بطاقہ کی شکل میں تھی اور اس کے مقابلے میں 99 دفاتر تھے گناہوں سے بھرے ہوئے، 99 رجسٹر، اور دنیا کے رجسٹر نہیں بلکہ کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر اس کی لمبائی اس کی چوڑائی تا حد نگاہ ہوگی اور تمام دفاتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا، بڑا کامتا ہوا گرتا پڑتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میرے بندے یہ تیرے دفاتر تیرے سامنے موجود ہیں، حل ظالمہ کا حفاظہ تھی، پڑھ لے، خود پڑھ سکتا ہے تو کسی گناہ کو درج کرنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، دیکھ لے، حجت قائم ہو، دیکھ لے خود۔ بندہ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا حل عندک عذر، کسی گناہ پر تیرے پاس کوئی عذر ہے، پیش کر سکتا ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ عذر بھی نہیں۔ اب جو بندہ خوف سے کانپ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لک عندی حسنہ، میرے بندے تو نے ایک نیکی کی تھی، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ نیکی میں تیرے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا، یہ تیری نیکی، احضر وزنک، جاؤ تمہاری یہ نیکی ہم میزان میں ڈال رہے۔ دوسرے پلڑے میں 99 دفاتر ہیں گناہوں کے، خود میزان کے پاس لے جاؤ، اپنے وزن کا مشاہدہ کرو، تمہارے اعمال تولے جا رہے۔ کہے گا کہ یا اللہ این البطاقۃ من السجلات، یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا احضر وزنک، نہیں تم جاؤ اپنا وزن خود دیکھو، پہنچ جائے گا اسی خوف کے عالم، اسی طرح گرتے پڑتے پہنچ جائے گا۔ اب اس کے اعمال کا وزن شروع ہوتا ہے علی مشہد الخلائق، دنیا دیکھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ 99 دفاتر ہلکے ہو کر اوپر کو اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس پرچی میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی توحید کیسی تھی، توحید کا فہم کیسا تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا؟ گناہ بہت کیے مگر توحید پہاڑ کی طرح ٹھوس، اس کی معرفت کیسی تھی، اس کی پہچان کیسی تھی؟ اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس کے 99 دفاتر کے گناہوں کے معاملے کو اٹھا دیا، معاف کر دیا، اور وہ ایک پرچی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ دورہ بڑا اہم ہے کہ توحید کو پہچانو، توحید کے رموز کو پہچانو، اور وہ بھی کتاب التوحید کے ذریعے، جس کے مسائل ایک بڑی انفرادیت کے ساتھ بیان ہوئے۔ ان بقیہ کتب میں، توحید اور عقیدے کی کتب میں یہ ترتیب اور یہ ابواب اور اس قدر مسائل کا استحضار آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر یہ بات آپ پر واضح ہوگی۔ یہ توحید کی معرفت کا فائدہ، عقیدے کی پہچان کا فائدہ کہ بندے کا اخروی معاملہ کتنا آسان اور صاف ہو جائے گا اگر اللہ کی مشیت اس امر کا تقاضا کرے گی کہ اس کے گناہوں کی سزا دی جائے تو سزا ملے گی، مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اے ابن آدم
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا. اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اسی زمین کو اپنے فضل اور مغفرت سے بھر دوں. یہ توحید کی برکت ہے. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دو کام کرتا رہے. ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے کسی اور کو نہ پکارے. دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے کسی اور کے ساتھ نہ کرے. اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں. توحید کی عظمت. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر لے مگر استغفار کی اساس کیا ہے؟ فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ثم استغفر لذنبک. پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ کو پھر استغفار کرو. یہ ترتیب. اگر توحید نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے تو تمہارا عمر بھر کا استغفار بھی کام نہیں آئے. اور اگر توحید ہے عقیدے کا فہم ہے 100 سال کے گناہ ہیں ایک بار استغفار کر لو سارے گناہ معاف کر دو. یہ توحید کی برکت کہ پہلے اس کلمے کو پہچانو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم ہے. اور علم کیا؟ لا الہ الا اللہ کا. یہ سارے علم کی مفتاح ہے. اس میں توحید بھی ہے اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ اتباع بھی ہے نمازیں روزے ہر چیز لا الہ الا اللہ. تو اس کا فہم انتہائی ضروری ہے. اس لحاظ سے اس کتاب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله